اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیرے جد کی یہ بارہویں غوث اعظم ملی ہے تجھے، گیارہویں غوث اعظم، کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام تعزیت۔ سرزار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری المدنی سے عاشقان رسول کی ملاقات۔ سرزار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، تصویر عطار شہزادہ امیر اہل سنت الحاج بلال رضا عطاری المدنی سے پا رہے ہیں فیض ساؤتھ افریقہ والے۔ سرزار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، مبلغ دعوت اسلامی ابو بنتین حاجی حسان رضا عطاری المدنی کی کربلائے معلیٰ میں مدنی حلقے میں شرکت۔ سرزار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، لاہور ہائی کورٹ میں مجلس ججز و وکلاء کے تحت رکن شورا حاجی اظہر عطاری کا بیان۔ سرزار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام پیش خدمت ہے۔ آپ نے لال محمد عطاری و دیگر لواحقین سے ان کے والد رضا محمد مری کے انتقال پر تعزیت فرمائی، مرحوم کو دعائے مغفرت سے نوازا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم، سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عوفیانو کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے لال محمد عطاری درجہ دور حدیث شریف، محمد علی، محمد راشد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو عاطف محمد آصف عطاری درجہ دور حدیث شریف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ نے والد مرحوم کے انتقال پر ملال کی خبر دی۔ آپ کے والد صاحب رضا محمد مری پردہ فرما گئے۔ یا اللہ مرحوم رضا محمد مری کو غریق رحمت فرما، یا اللہ ان کے چھوٹے بڑے سبھی گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور مصطفیٰ سے روشن فرما، قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے۔ اے اللہ مرحوم بے حساب مغفرت سے مشرف ہو کر جنت الفردوس میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جگہ حاصل کریں۔ یا اللہ ان پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ ان کی آل اولاد، اہل خاندان اور تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، سب مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، ایسا کر دے۔ اے اللہ سب کو نیک بنا، ہم سبھی کو نیک بنا، اپنی پسند کا بندہ بنا، ہم سبھی کو بے حساب بخش دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تینوں بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے مدنی کاموں میں بھی حصہ لیتے رہے، سنتوں پر ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکرہ دیکھنے کی بھی ترکیب فرماتے رہے، اور
हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफ़र करे। ज़ाय नसीब मरहूम वालिद साहब के इसाले साहब के लिए 1 माह के मदनी काफिले में सफ़र हो जाए। वालिद साहब ने तो आपको खून जिगर सींच कर पाल पोस कर बड़ा किया होगा, पाँव पे खड़ा किया होगा। अब ये चले गए, अब 1 महीना भी नहीं देंगे इनके इसाले सवाब के लिए। देखिए क्या करते हैं, हिम्मत कीजिए। अब तो आप इसाले सवाब करेंगे, ये इनको काम आएगा। आप नेकियां करके इनके लिए दुआ करेंगे, ये इनको काम आएगा। बाकी दुनिया के फ़नून, दुनिया के माल दौलत, मकानात, कोठियाँ, बंगले, इनके कुछ भी काम नहीं आएंगे। हज़रत सैयदना सालेह मरकदी अलैह रहमतुल कबी का गुज़र कुछ आली शान मकानात की तरफ हुआ तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ऐ बुलंदो बाला इमारतों, वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने तुम्हें तामीर किया, और किधर गए वो लोग जिन्होंने सबसे पहले तुमको आबाद किया, और वो लोग किधर जा छुपे जो सबसे पहले तुम्हारे अंदर रिहाइश पजीर थे। वो मकान वाला क्या जवाब देते? गैब से एक आवाज गूंज उठी, जो लोग पहले इन मकानात में रहते थे उनके निशानात मिट गए, अब उनका नाम तक लेने वाला कोई बाकी नहीं रह गया। इनके बदन खाक में मिल गए और इनके अमाल उनके गले का हार हैं। ऊंचे ऊंचे मकान थे जिनके तंग कब्रों में आज आन पड़े, आज वो हैं न है मकान बाकी, नाम को भी नहीं है निशान बाकी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तमाम सोगवारों को मेरा सलाम और मेरी तरफ से ताज़ियत का पैगाम। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में आशिक़ान रसूल ने जानशीन अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अलहाज बैद रज़ा अत्तारी अल मदनी मुद्दा ज़िल्लुहुल आली से पाई मुलाकात की सआदत। खूबसूरत मनाजिर आप भी देखिए। आले अत्तार पर फज़ल कर रहम कर, आले अत्तार पर फज़ल कर रहम कर, तो जहां में खुदा इनको आबाद रखे, दो जहां में खुदा इनको आबाद रखे, इनके सारे घराने को भी शाद रखे। शहज़ादा अत्तार साहब से मुलाकात करने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सीखने को मिला। हमने नियत भी करी है 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र भी करूँगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा लगा। उनकी आँखों के लिए मैंने गुजारिश करी थी कि मेरी आँखों में एलर्जी है, तो उन्होंने मेरे को दम भी करा और तावीज़ात भी दिए। हर कदम पर खुदा इनकी हिम्मत बढ़ा, हर कदम पर खुदा इनकी हिम्मत बढ़ा, हर कदम पर खुदा इनकी हिम्मत बढ़ा, हासिदों से बचा इनको आबाद रख, हासिदों से बचा इनको आबाद रख। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा इंशाअल्लाह, और मेरी नियत है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 2 साल के बाद 12 माह का मदनी काफ़िला करूँगा। Alhamdulillah, meeting him for the first time and the feeling that I got when I met him, Sallamahul Bali, Alhamdulillah, I felt beautiful, MashaAllah Azza wa Jalla. आज पहली मरतबा साहबजादा से मुलाकात हुई हमारी, बहुत खुश नसीब हूँ। मैंने 12 माह की नियत की है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। हमको तौफीक दे इनकी राह पर चले, हमको तौफीक दे इनकी राह पर चले, कर दे इन पे फिदा इनको आबाद रख, कर दे इन पे फिदा इनको आबाद रख। Alhamdulillah Azza wa Jal, I have just met the Shahzada Hazur Janishine Attar. Alhamdulillah Azza wa Jal, it was a blessing and I gained many blessings from him. He spoke to me for some time and gave me some time, and his wise words affected upon my heart. I give da'wah to everyone around the world to come and meet Amir Sunnat Shahzada and to gain the blessings. Alhamdulillah Azza wa Jal, हमारे दरमियान इस वक्त मॉरिशस के इस्लामी भाई अब्दुल कादिर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मरकज़ की और अमीर अहले सुन्नत की
اور شہزادہ حضور کی زیارت کی نیت سے آئے، اور الحمدللہ عز و جل یہ اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے شہزادہ حضور سے ملاقات کی اور ان کی صحبت سے بہت زیادہ فیض یاب ہوا۔ تصویر عطار شہزادہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج بلال رضا عطاری المدنی مدظلہ العالی لٹا رہے ہیں سنتوں کی خوشبوئیں ساؤتھ افریقہ میں۔ آپ نے ساؤتھ افریقہ کے شہر پولوکوانے میں جامع مسجد فیضان مدینہ کا سنگ بنیاد رکھا، مدنی حلقے میں شرکت کی، نیز مجلس ازدیاد حب کے تحت نیکی کی دعوت اور ملاقاتوں کا یہاں سلسلہ ہوا۔ آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ، ان کے گھر بار کو، ان کے ہر یار کو، ان کے گھر بار کو، ان کے گھر یار کو، دشمنوں سے بچا ان کو آباد رکھ، ان کے غم دور کر، خوب مسرور کر، ان کے غم دور کر، خوب مسرور کر، ان کے غم دور کر، خوب مسرور کر، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ، عمر میں صحت میں خوب دے برکتیں، عمر میں علم میں خوب دے برکتیں، عمر میں علم میں خوب دے برکتیں، نظر بد سے بچا ان کو آباد رکھ، نظر بد سے بچا ان کو آباد رکھ، نظر بد سے بچا ان کو آباد رکھ۔ ماشاءاللہ ساؤتھ افریقہ بگ بینگ میں حضرت مولانا بلال قادری آج جنہوں نے بیان فرمایا اور حضور کی شان میں چند الفاظ پیش کیے، ماشاءاللہ ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور ان کے بیان میں جو کچھ تھا وہ اس سے پہلے ہم نے جو کچھ باتیں نہیں سیکھی تھی، جو کچھ باتیں ہم نے نہیں آج سے سنی تھی، وہ ہمیں آج سننے کو ملی، سیکھنے کو ملی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، ان کی تحریک کا ہر جگہ ہو بھلا، ان کی تحریک کا ہر جگہ ہو بھلا، ان کی تحریک کا ہر جگہ ہو بھلا، مسلک اعلی حضرت کو آباد رکھ، مسلک اعلی حضرت کو آباد رکھ، مسلک اعلی حضرت کو آباد رکھ، مسلک اعلی حضرت کو آباد
آباد رکھ سگیا تار کے سر پہ قائم رہے سگیا تار کے سر پہ قائم رہے سگیا تار کے سر پہ قائم رہے سایہ تار کا ان کو آباد رکھ سایہ تار کا ان کو آباد رکھ سایہ تار کا ان کو آباد رکھ۔ مدنی چینل پر سلسلہ کلینک ہوا براہ راست، موضوع تھا سوائن فلو۔ نگران شورا نے بھی دوران سلسلہ مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آپ بھی سلسلے کی جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ جس بیماری پر آج گفتگو کی جائے گی وہ سوائن فلو ہے۔ پنجاب کی طرف کئی اس میں اموات بھی ہوئی ہیں، فوتگیاں بھی ہوئی ہیں۔ سوائن فلو بیماری ایک فلو جو ایک عام انسان کو ہوتا ہے اسی کی ایک قسم ہے، جو ایک جانور سوائن جو ہوتا ہے جس کو عام زبان میں ہم خنزیر کہتے ہیں، اس سے یہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ اس کا فلو ہوتا ہے جو انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم اس کو یوں لیں کہ جیسے کہ اگر ایک جانور ہے، اس کے بدن سے اس طرح کی چیزیں نکل رہی ہیں اور وہ وہاں کی ہوا اور فضا کے اندر وہ مکس ہو رہی ہیں۔ اس بیماری کے جو جراثیم ہوتے ہیں یہ اس کی سانس کے ذریعے اس کے اندر جاتے ہوں گے، بالکل، اور اندر جا کر اب وہ چیزیں اس کے اندر اس بیماری کا یا اس پرابلم کا سبب بنتی ہوں گی۔ علامات ایگزیکٹلی سیم وہی ہوتی ہیں جو ایک عام فلو میں ہوتی ہیں، یعنی کہ عام جو زکام وغیرہ ہوتا ہے، اسے سر میں درد ہو گیا، بہت زیادہ ناک بہنے لگ جاتی ہے، بہت شدت سے تیز بخار ہو جاتا ہے، گلے کی خراش پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل یہ جان لیوا اس صورت میں پیدا ہو جاتی ہے جب یہ وائرس آپ کے نظام تنفس یعنی سانس لینے کے عمل میں افیکٹ کرتا ہے۔ احتیاطیں ہیں، چھینکتے وقت، کھانتے وقت یا رومال ٹیشو پیپر کا استعمال کریں اور اس کو فوراً ضائع کریں۔ سلیم بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، ناک جو ہے کافی سالوں سے یہ ایشو ہے، بند رہتی ہے مستقل۔ ڈاکٹر صاحب ان کا پریکٹیکلی فزیکلی چیک اپ کر رہے ہیں۔ انسان اپنی ظاہری بیماریوں سے بھی خود کو بچانے کی کوشش کرے، باطنی بیماریوں سے بھی بچانے کی خود کو کوشش کرے۔ عبد المنان قادری جرمنی کے شہر کوبلن سے کر رہا ہوں۔ جی حاجی صاحب، ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی اس پروگرام کو دیکھ کر کہ آپ ہمارے دینی مسائل کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جسمانی مسائل ہیں ان کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ کچھ مدنی فیس تو دینے ہیں، فری میں ٹریٹمنٹ ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ آپ لوگ کیوں اگر کلینک کے اندر یہ ہوتا رہے، عام ڈاکٹر حضرات بھی اگر پیشنٹ سے کچھ نہ کچھ اچھی چیز لیتے کریں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں، ایسا فائدہ ہوگا یار۔ ایسا آپ تربیت فرما دیجیے، انشاءاللہ کوشش کریں۔ جتنے بھی ہمارے مطلب ڈاکٹرس اسلامی بھائی اگر ہمارے سلسلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، میری مدنی التجا ہے کہ اگر پیشنٹ کو کوئی ایسا آپ نیکی اور پرہیزگاری کا مدنی پھول دے دیا کریں۔ مثال کے طور پر اگر نماز نہیں پڑھتے ہوں تو ان کو نماز کی دعوت دی جائے۔ یہ روحانی علاج ذرا دکھا دیں۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 بار، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 3 روز تک روزانہ مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی۔ معظم اتاری عرب امارات سے عرض کر رہا ہوں۔ پچھلی دفعہ کا سلسلہ دیکھا تھا تو نگران شورا نے ترغیب دلائی تھی کہ چیک اپ وغیرہ کے حوالے سے کہ چیک اپ کروانا چاہیے۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ پیٹ کے اندر جو ہے نا کوئی ایک ایسا جراثیم تھا جو کہ کینسر میں تبدیل ہو سکتا تھا، تو الحمدللہ وہ وقت پر چیک اپ کروانے کی برکت سے وہ نکال دیا گیا اور الحمدللہ اس آنے والی مصیبت سے حفاظت ہوئی۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ضرور مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ 5، 6، 7 فروری کو مدنی قافلے جو سفر کر رہے ہیں، کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے، اس میں بھی سفر کی مدنی التجا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبلغ دعوت اسلامی ابو بنتین حافظ حاجی حسان رضا عطاری المدنی نے کربلا معلی عراق میں منعقدہ مدنی حلقے میں شرکا کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ کربلا تیری بہاروں
جانی ساری کے نظاروں کو سلام۔ مرکز الاولیاء لاہور کی ہائی کورٹ میں مجلس ججز و وکلاء کے تحت سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ ججز، وکلاء و دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی اور رکن شورا سے ملاقات بھی کی۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امامہ مرحبا آقا کا امامہ مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا، آقا کی زلفیں مرحبا آقا کی زلفیں مرحبا، آقا کا جوبہ مرحبا آقا کی چادر مرحبا، آقا کا پسینہ مرحبا آقا کا مدینہ مرحبا، حسن و جلال مصطفیٰ حسن و کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ اور اب چلتے ہیں پٹک چوڑی بنگلہ دیش کی جانب، جہاں اسلامی بھائیوں نے حضرت مولانا سید الحاج شہید عالم شاہ الہادی صاحب مدت ذلہ العالی کی خدمت میں حاضری دی۔ اس موقع پر آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ دعوت اسلام کے خدمات تمام مملکات اسلامیہ میں جور اور جاری کی سارے کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ امیر اہل سنت الیاس اختار قادری مدت ذلہ العالی کی جو خدمت انجام دے رہا ہے، یہ تمام مسلمان کے لیے ایک بڑا نعمت ہے۔ دعوت اسلام اللہ اور اللہ کے رسول اولیاء کاملین بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت پر دائم اور قائم ہے۔ دعوت اسلام کے تمام مبلغین نے تمام مملکات اسلامیہ میں جو خدمات انجام دیتے ہیں، یہ اہل سنت کے لیے بہت بڑا نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلام کی خدمات قبول فرمائے، آمین۔ 10، 11، 12 فروری میں چٹرام مدینہ الاولیاء میں جو اجتماع انعقاد کرنے کے لیے ارادہ کیا بھائیوں نے، یہ اجتماع کی کامیابی اللہ تعالیٰ اللہ کا حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عظیم الشان کامیابی ہونے کے لیے ہم نے دعا کرتی ہیں، تمام اولیاء کرام سے دعا مانگتی ہیں، تمام مشائخ حضرات سے دعا مانگتی ہیں، بالخصوص اولاد رسول حضور قبلہ سید محمد طاہر صاحب قبلہ غوث اعظم بھنڈاری، سلطان الاولیاء حضرت شاہنشاہ سیدنا مولانا ہدی الدین ہدی بادشاہ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نظر کرم ہم بھائیوں نے حضور شہنشاہ سرکٹ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ دعوت اسلام کی بانی جو تمام مملکات اسلامیہ میں خدمت انجام دیتے ہیں، علامہ الیاس اختار قادری رضوی سنی القادری مدت ذلہ العالی کی حیات طیبہ حیات خضری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دربار سے مانگتے ہیں، اللہ پاک ان کی مبلغین کی تمام شرکا کو، تمام دعوت اسلام کی شرکا کو اللہ نے حیات طیبہ عطا فرمائی، آمین۔ ہند حمیدی کابینہ کے شہر بیکانیر راجستھان میں نگران کابینات نے حضرت مولانا فیاض صاحب مدت ذلہ العالی کی بارگاہ میں حاضری دی۔ آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ تو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ جو انہوں نے کام نمایاں طور پر انجام دیا، 100 نہیں 150 ممالک میں ان کا کام چل رہا ہے، اور الحمدللہ اللہ کرے یہ پروانہ اور چڑھے، اور اس طرح سے
जितने भी हम अहले सुन्नत जमात और मसले के आला हजरत पर जिस तरह मेरे अहले सुन्नत काम अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह उनको वो तौफीक दे और उस हिसाब से हम लोग उन पर गामजन रहें। ये हमारी दुआ है कि अमीर दावत इस्लामी उनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और उनके जो कोशिश कर रहे हैं वो काम अंजाम नुमाया तौर पर अंजाम दे रहे हैं, उसके जरिए से हम लोगों को साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, मसले के आला हजरत से जुड़े रहने की, अहले सुन्नत जमात से जुड़े रहने की, दावत इस्लामी से जुड़े रहने की हम सबों को तौफीक रफीक अता फरमाए। सरापा गुलाम रजा अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी जब ये काम अंजाम दे रहे हैं तो हम उनके नक्शे कदम पर काम अंजाम दे रहे हैं ना, तो वो जब काम अंजाम देंगे तो उनके अब जो मुरीदीन होंगे, जो मुहिब्बीन होंगे, जो मुताल्लिकीन होंगे, जो मुतवस्सिलीन होंगे, इनके वसीले से गुलाम रजा की शोहरत होगी और गुलाम रजा से इमाम अहमद रजा की शोहरत होगी और इमाम अहमद रजा से मेरे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरापा नूर हैं, उनकी शोहरत की तो कहना ही क्या। मदनी चैनल को ऐसा उभारा है और ये खास करके 25 सफरुल मुजफ्फर से ही नहीं बल्कि सफर का चांद देखने के बाद से आला हजरत का और आला हजरत के बाद से आका की शान में जो मदनी चैनल का मदनी मुज़ाकरा है या सवाल जवाब है और जो कुछ भी इनके नात-ए रिसालत मनकबत होते हैं आला हजरत के सिलसिले में और ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक और गौसे पाक का महा आता है तो गौसे पाक के मुताल्लिक, दलाइलुल खैरात के मुसन्निफ का महा आता है तो उनके बारे में, यानी हर बुजुर्गों के बारे में ये तो दिल खोल करके एक एक हुरूफ को ये बताती हैं। अल्लाह करे हमको उसी पर फिर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बयान तो करते हैं लेकिन बयान करने के साथ साथ शरीयत के हिसाब से जैसे बयान करते हैं, अल्लाह करे हम शरीयत के हिसाब से चले, तबीयत के हिसाब से न चले। जैसे आलमी लेवल पर ये काम अंजाम दे रहे हैं इस तरह अल्लाह करे हर कुचा में हर गली में दावत इस्लामी ही नज़र आए, हमारे हरे पगड़ी ये दावत इस्लामी के जो लिबास हैं ये हमें नज़र आए तो हमें बड़ा दिल को सुकून सा मिलता है। सिरातुल जनान हो चाहे वो कोई सी भी किताब हो, हमारे दावत मस्जिद में मैं इमामत करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमेरात को दावत इस्लामी वाले आकर के ये दिन की तबलीग करते हैं, मैं इनको सोहराता हूँ। आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाई। मजीद मदनी खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचा